جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حافظ ابراہیم صاحب، آپ اپنا سوال کیجیے۔ استاد، اللہ کے فضل و کرم سے 20 سال کے بعد دوبارہ اللہ نے بلایا ہے اور میں اور بیگم حج پہ جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر کوئی عمومی ہدایت دینا چاہیں گے؟ میں آج کل کے حالات سے تو واقف نہیں ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ تجربہ ہوا 2 مرتبہ مجھے کہ ذرا بے احتیاطی ہو گئی۔ وہاں چونکہ ہر طرح کے وائرس پھیلے ہوتے ہیں تو میں بڑی شدید تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ ایک تو میں یہی بات کہوں گا کہ اس میں احتیاط کیجیے۔ اگر آپ ماسک کا اہتمام رکھ سکتے ہیں تو پورے سفر ہی میں اس کی صحیح کریں، اور ایسی ضروری دوائیں بھی ساتھ لے لیں جس میں بروقت آپ علاج شروع کر سکیں، کیونکہ اگر ذرا تاخیر ہو جائے تو بعض اوقات بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ جوتے کے معاملے میں بھی میں ایک بڑے تلخ تجربے سے گزرا۔ نیا جوتا میں نے پہن لیا، وہاں ایک خاص طرح کا جوتا پہننا ہوتا ہے، اس سے میرا پاؤں زخمی ہو گیا، وہ بھی بہت تکلیف دہ ہوا۔ اس وجہ سے کوشش کریں کہ آپ کا کوئی پرانا جوتا ہو جس سے آپ کے پاؤں کو پہلے سے انس ہے، وہ استعمال کریں تاکہ اس طرح کی کسی صورت سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ یہ تو اپنے تجربات کی روشنی میں 2 باتیں میں نے عرض کر دیں۔ اصلی چیز یہ ہے کہ آپ جس مقدس سفر پر جا رہے ہیں پوری توجہات اسی کی طرف رکھیے۔ میں نے بارہا یہ دیکھا ہے کہ وہاں لوگ تصویریں اتارتے، اسی طرح سے طواف کے مابین بھی اپنے ہاتھ میں موبائل پکڑے ہوتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ عبادت کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں بندے کو اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنے مالکی کا ہو جانا چاہیے۔ جب آپ اس سفر کو شروع کر رہے ہیں تو یہ سمجھیں کہ آپ دنیا سے الگ ہو گئے ہیں۔ حج اسی کا نام ہے، اس کی حقیقت نظر کر دینا ہے۔ آپ اس جذبے سے جا رہے ہیں کہ پروردگار، اگر کبھی تیرے لیے مجھے اپنی جان نظر کرنی پڑی، مال نظر کرنا پڑا، تو میں تیار ہوں۔ حج اسی کی تمثیل ہے۔ یہ چیز پہلے ہی قدم پر یہ تقاضا کرتی ہے کہ تمام توجہات کا مرکز بیت اللہ بن جائے، اللہ پروردگار عالم بن جائے۔ اس کی حقیقت جس طرح کہ میں نے اس کی نظر ہے، اس نظر کے اندر جو جذبہ ہونا چاہیے وہ سفر کے پہلے مرحلے سے لے کر آخر تک انسان کے وجود کا احاطہ کیے رہے، تو اس کی صحیح کیجیے۔ اس لیے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ اس جذبے کے ساتھ حج ہوا اور اس کے مناسک اس کے ساتھ ادا ہوئے اور اس کے دوران میں یہی چیز آپ کے وجود کا احاطہ کیے رہی، تو سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا میں جنت کی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول کرے اور آپ کو ہر لحاظ سے عافیت کے ساتھ واپس لائے۔ آپ سے پوچھنا تھا کہ وہاں جو ظاہر ہے عرفات کا مقام ہے، حرم ہوتا ہے، تو دعاؤں میں کون سی دعا ہے کہ جو مطلب اس موقع پر سب سے اہمیت اختیار کرنی چاہیے؟ میرے بھائی، سب سے بڑی دعا تو وہی ہے جو ہم روز اپنی نمازوں میں کرتے ہیں، وہ ہدایت کی دعا ہے۔ یہ دنیا آسان نہیں ہے، اس میں نے آپ نے برسوں پہلے شعور کا سفر شروع کیا تھا۔ ہم طالب علم کی حیثیت سے اپنے دین کو سمجھنے کی صحیح کرتے رہے ہیں، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، عمل میں بھی کوتاہی رہ سکتی ہے۔ ہدایت بڑی جامع تعبیر ہے قرآن مجید کی، اس میں یہ بھی ہے کہ صحیح راستہ مل جائے، اور یہ بھی کہ صحیح راستے پر دوام اور استقامت کی توفیق ملے۔ تو سب سے بڑی دعا تو یہی ہے، اچھے سے اچھے الفاظ میں دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کرتے رہیے۔ اس کے بعد ایک دوسری دعا جو ظاہر ہے کہ ہم دنیا میں عاجز انسان ہیں، وہ یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی رسوائی سے بچائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر بھی پردہ ڈالے رکھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دنیاوی معاملات میں غربت، بیماری، تکلیف، آدمی کی معذوری، ہزاروں چیزیں ہیں جو حقیقت میں رسوائی کا باعث ہوتی ہیں، ان سب سے محفوظ رکھیں۔ تو یہ جامع تعبیریں ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ باقی انسان کی انفرادی دعائیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں،
اس میں سیدہ عائشہ نے ام المومنین نے جو فرمایا تھا کہ آدمی کو اگر اپنے جوتے کا تسمہ بھی لینا ہے تو دعا کرے. ہم عاجز بندے ہیں، دعا کے معاملے میں عاجزی پر رہنا چاہیے. ہم تو معمولی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے. اگر کوئی ادنا ضرورت پوری نہ ہو تو وہ بعض اوقات پریشان کر دیتی ہے. تو اپنی پریشانیاں اور اپنے اضطرابات اپنے مالک کے سامنے بے تکلف رکھیں. البتہ جب موقع ملے تو یہ جامع تعبیریں، یعنی ہدایت کی دعا، استقامت کی دعا، رسوائی سے بچنے کی دعا، یہ کرتے رہنا چاہیے. مجھے عربی زبان میں جو دعائیں رسالت مآب نے کی ہیں ان میں سب سے زیادہ وہی دعا پسند ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ المعافات. بہت جامع ہے، ہر چیز گویا اس پہ مانگ لی گئی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حج میں طواف میں اس کا اہتمام کرتے تھے، اس کا آپ بھی اہتمام کیجیے. بہت شکریہ جی. یہ ایک دو عملی آپ سے ہدایات لینا چاہ رہا تھا. ایک تو یہ جو 10 تاریخ کے اعمال ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ کافی لمبے ہیں. مزدلفہ سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد نکلنا ہے، اور اس کے بعد پھر زوال سے پہلے جمرہ اولا جو ہے یا جمرہ کبریٰ جو ہے، بڑا شیطان اس کی رمی ہے، پھر قربانی ہے اس کا احرام اتارنا ہے، اس کے بعد تو واپس زیارت. تو یہ سب اسی ترتیب سے ہیں یا ان میں کہیں کوئی مطلب موسم یا یہ جو رش ہے یا عمر ہے اس میں کوئی رعایت ہے؟ جیسے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آپ تو واپس زیارت قربانی سے پہلے کر لیں، احرام کی حالت میں کر لیں. اس میں پہلی چیز یہ جاننی چاہیے کہ حج سے متعلق رسالت مآب نے واضح کر دیا ہے کہ ترتیب ملحوظ رکھنی چاہیے، لیکن کوئی چیز اوپر نیچے ہو جائے تو اس میں پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. آخری حج میں خود رسالت مآب نے بعض سوالوں کا جواب دیا ہے اور اس میں یہ بتا دیا ہے کہ فلا حرج، اور ہر سوال کے جواب میں یہی کہا ہے. لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ وہ یہ کہ جانتے بوجھتے نہ کیا گیا ہو. یعنی جانتے بوجھتے آدمی معاملات کو دائیں بائیں کر دے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی ہے. لیکن ہو گیا، وہاں بڑا ہجوم ہوتا ہے، آدمی بعض چیزوں کو مؤخر مقدم کر بیٹھتا ہے، وہ دانستہ نہیں ہوتی. ترتیب وہی ہے جو آپ نے بیان کر دی، اس میں کسی چیز کا پابند نہیں کیا گیا، اس سے آپ کے حج پر کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا ہے تو آپ کا اسوہ حسنہ ہے. اس میں آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ میں اس وقت یہاں کھڑا ہوں، لیکن یہ دیکھیے پورا عرفہ یہ آپ کے لیے قیام یا وقوف کی جگہ ہے. اس سے یہی بتانا مقصود تھا کہ اس طرح کی چیزوں کو اگر تم اسوے کے طور پر لے لو گے تو یہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنیں گی. چنانچہ آپ نے اگر کنکر مارنے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ شام تک وقت موجود ہے آپ کے پاس، پورے دن میں کسی وقت جب مناسب ہو وہاں لوگوں سے مشورہ کر لیجئے جس میں آپ زیادہ سہولت کے ساتھ، آپ کی اہلیہ بھی ساتھ ہے، زیادہ سہولت کے ساتھ کر سکیں. تو اس میں زیادہ سختی نہ برتیں، نہ اللہ تعالیٰ نے برتی ہے. بس یہ ہے کہ ایک مجموعی ترتیب ملحوظ رہے. یعنی ظاہر ہے کہ منا سے سفر کو شروع ہونا ہے، عرفات جانا ہے، عرفات سے آپ نے واپس مزدلفہ آنا ہے، رات وہاں قیام کرنا ہے. اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پیش نظر رہنے چاہیے. ہمارے لیے وہی سب سے بڑا نمونہ ہے، لیکن رسالت مآب ہی نے بتا دیا ہے کہ اس میں کوئی اونچ نیچ حالات کے تقاضوں سے ہو جائے تو اس سے حج میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اس پر مطمئن رہنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. یہ تو ہماری رائے ہے، یعنی ہم نے آپ سے سنی، پھر اس پہ ظاہر غور کیا تو ہمیں اس میں وزن محسوس ہوا کہ قرآن مجید نے صحیح کو جو تتبع کہا ہے، تو اس میں جب یہ رائے سامنے ہوتی ہے تو پھر آدمی دیکھتا ہے کہ صحیح لمبی چوڑی صحیح جو ہے، صحیح کا جو چکر ہے وہ تو شارٹ نہیں ہوتا نا. طواف تو پھر اگر آپ طواف کے اندر کریں تو تھوڑا شارٹ ہو جاتا ہے. تو وہ ایک اس مشقت کو پھر آدمی مینٹلی اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ میں ایک نفلی عبادت کے لیے اتنی مشقت کر رہا ہوں. تو اس میں آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو اس کی خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ وہ سب کام انجام دے.
ظاہر ہے کہ عبادات میں فرائض کی بھی اہمیت ہے، وہ تو ہے، اس لیے کہ اس کے لیے ہم جواب دہ ہیں، یا کسی عبادت کے ارکان جن کے بغیر وہ عبادت ہی پوری نہیں ہوتی، وہ توجہات کا مرکز رہنے چاہیے۔ لیکن عبادات میں نوافل کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ نوافل، اور خاص طور پر حج کے نوافل، بڑی سعادت کی چیز ہے۔ کوئی چیز اگر نفل ہے، پسندیدہ ہے، مستحب ہے، اس کے بارے میں بھی یہ کوشش کرنا کہ میں اس کو انجام دوں، یہ حج کی روح کے بالکل مطابق ہے۔ یہ عبادت ہے ہی ایسی کہ اس میں صرف ارکان اور فرائض اور واجبات ہی نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نوافل بھی انسان کا مقصود بننے چاہیے۔ تاہم اس وقت اللہ تعالیٰ کی عنایت سے یہ ہوا ہے کہ انہوں نے سواریوں کا بندوبست کر دیا ہے۔ تو آپ اپنے حالات بھی دیکھیں، اہلیہ کے بھی دیکھیں، اور اس میں سواری لینے میں کوئی معنی نہیں۔ خود رسالت مآب نے سواری پر طواف کیا ہے، تو آپ کو جہاں سواری کی سہولت میسر ہو وہ آپ لے لیں، وہ صحیح میں بھی ہے اور وہ طواف میں بھی ہے۔ تو اس میں کوئی ادنا تردد نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش یہ کریں کہ یہ سب چیزیں آپ کر لیں، اور اس میں اگر یہ سہولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر ہو گئی ہے تو اس کا فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں۔ جی بہت شکریہ۔ یہ آخری بات ہے کہ یہ جو بھی تازہ پابندی لگی ہوئی ہے کہ مردوں کو مطاف میں احرام کے بغیر عام یعنی زیادہ تر دنوں میں نہیں جانے دیا جاتا، تو ظاہر ہے اندر جب طواف کرتے ہیں تو وہ لمبا بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت سے ایک محرومی جو ہے وہ اس کا احساس ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ محسوس بھی ہوا ہے سب کا تجربے میں کہ جب ہم کسی چھت پہ یعنی اندر نماز پڑھ رہے ہیں، خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا، تو وہ جو عبادت کی کیفیت ہے اس میں بھی فرق محسوس ہوتا ہے۔ تو اس میں اب یعنی عمر کا تقاضا یہ ہے کہ کم چلا جائے، اور اب ادھر حاکم وقت کے فیصلہ ہے کہ آپ یعنی اگر عمرہ کر رہے ہیں تو آپ اندر آئیں، ورنہ آپ باہر طواف کریں۔ تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب جو لوگ کرتے ہیں کہ اپنے ہوٹل سے احرام پہن کر چلے جاتے ہیں کہ تاکہ مطاف میں داخل ہو سکیں، ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تو صرف فریب ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی عبادت کو کسی دھوکے یا فریب سے ملوث کر لینا بڑی ہی غیر معمولی چیز ہے، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ جب ایک نظم بنا دیا گیا ہے تو صدق کے دل سے اس کی پابندی کریں، اسی میں آپ کے لیے خیر ہے۔ عبادت میں اس طرح کی تلبیس یہ کسی حال میں گوارا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سب کچھ کیوں کیا انہوں نے؟ یعنی کیا حکمران کو آپ سے یا مجھ سے کوئی دشمنی ہو گئی ہے؟ نہیں، لوگوں کی سہولت کے لیے کیا ہے، اور یہ سہولت اب لاکھوں لوگوں سے متعلق ہے، ان کو بھی یہ سب چیزیں کرنی ہیں، وہ بھی اپنے دل میں یہی جذبات لے کے گئے ہیں۔ تو اس میں ہمارا رویہ تعاون کا ہونا چاہیے، اور جو کچھ بھی میسر آئے اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو قاعدہ بنا دیا ہے کہ جو میں دوں، خواہ وہ عبادات میں ملا ہے، خواہ وہ دنیا میں ملا ہے، وہ ہمیں انفرادی طور پر ملا ہے یا قومی سطح پر ملا ہے، وہی قاعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو میں تمہارے لیے اور مواقع پیدا کر دوں گا۔ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اگر ایک چیز سے محروم ہوں گے تو کوئی دوسری چیز کس ذریعے سے وہ پروردگار عطا فرما دے گا، تو اس کی بشارت دی ہے۔ اور اگر آدمی اس میں غلط رویہ اختیار کرے تو پھر اس کے نتیجے میں گرفت ہو جاتی ہے۔ بندہ مومن کو بالکل صاف دل کے ساتھ جانا چاہیے، پوری صفائی کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے۔ صدق و صفا ہی اصل میں انسان کا بدرگاہ ہے آخرت کے لیے، تو اس سے کسی حال میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھا لینا چاہیے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہاں جا کے بھی انسان اپنے ضمیر کے ساتھ خیانت کرے۔ کسی حال میں بھی اس طرف التفات نہیں کرنا چاہیے، بلکہ لوگ ترغیب بھی دیں تو معذرت کر دینی چاہیے۔ جی رضوان علی صاحب آپ اپنا سوال کیجیے۔ جی السلام علیکم استاد۔ وعلیکم السلام۔ استاد مجھے آپ سے حج سے متعلق ہی چند سوالات پوچھنے ہیں، جن میں سے پہلی چیز تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ ایک شخص ہے اور اس کے پاس اپنی استطاعت ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے اچھی مال و دولت عطا کی ہے، تو اب اس کے ساتھ جو اس کی بیوی ہے وہ تو صاحب استطاعت نہیں ہے، یعنی اس کی بیوی کے پاس ذاتی مال نہیں ہے،
تو اب اس صورت میں اس اپنی بیوی کو حج کروانا، یہ حسن معاشرت کے تحت تو بالکل سمجھ میں آتی ہے بات، اور اس کو مستحبات کے تحت بھی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن کیا یہ شخص اپنی بیوی کو حج کرانے کا بھی اسی طرح ذمہ دار ہے جس طرح وہ خود اس کے لیے اپنا حج کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ تو صاحب استطاعت ہے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس سلسلے میں ماں باپ کو بھی اگر شامل کیا جائے کہ وہ حج نہیں کر سکے ہیں اور ان کے پاس بھی استطاعت نہیں ہے، تو کیا یہ شخص ان کے لیے بھی کروانے کا کوئی ذمہ دار ہے، یا تمام معاملات ہی حسن معاشرت کے تحت ہیں؟ یہ سب معاملات حسن معاشرتی کے تحت ہیں، لیکن اس کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کے تعلق کی روایت کیا ہے۔ ہم جس عرف کے ساتھ یہ ادارہ بناتے ہیں اس میں یہ طے ہے کہ تمام اخراجات کی ذمہ داری مرد کو اٹھانی ہے۔ تو جب ذمہ داری مجھ پر ہے اور میں اسی عرف کے مطابق نکاح کا بندھن باندھتا ہوں، تو پھر مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے نہ صرف یہ کہ نان و نفقے کا اہتمام کرنا ہے، اچھی فراخی کے ساتھ جو چیزیں ضرورت کی ہیں پوری کرنی ہیں، تو اس کی دینی اور مذہبی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا استطاعت کی شرط پوری ہو گئی؟ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ کیا مجھے آگے بڑھ کر یہ کام انجام نہیں دینا چاہیے؟ اپنے اوپر اس کو لازمی سمجھنا چاہیے کہ جب میں نے ذمہ داری اٹھائی ہے تو مجھے اس معاملے میں بھی عبادت کا موقع فراہم کرنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ تو استاد اس میں صرف ایک چیز پہ تھوڑا سا اور ذرا اس کو واضح کر دیں کہ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کے پاس اتنے مال ہے کہ وہ خود تو حج پہ جا سکتا ہے اور اپنے ساتھ کسی ایک فرد کو اور لے جا سکتا ہے، تو اب اس کے پاس آپشن یہ ہے کہ اس کی اپنی بیوی بھی ہے اور اس کی اپنی والدہ یا والد بھی ہیں، اور وہ کسی ایک شخص کو لے جائے گا، تو اب وہ پریورٹی کس کو دے؟ یعنی کس شخص کی زیادہ ترجیح قائم ہوتی ہے، ماں کی، بیگم کی؟ یہ کیا آپ اس بارے میں ارشاد فرمائیں گے؟ یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے، یعنی ان میں سے کس کی زیادہ خواہش ہے، کون اللہ کے گھر میں جانے کے لیے اضطراب محسوس کرتا ہے، عمر کے کیا تقاضے ہیں، والدین اگر بوڑھے ہو چکے ہیں اور بہر ایک عمر ہوتی ہے جس کے بعد یہ خیال بھی آتا ہے کہ معلوم نہیں رہیں گے، تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو ترجیح قائم کرنے کا باعث بن سکتی ہیں۔ ان سب چیزوں کو لوگ اپنے انفرادی حالات کے لحاظ سے دیکھ لیں۔ خود میں نے جب پہلا حج کیا ہے تو تنہا کیا تھا، اور پھر دوسرے حج کے لیے اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر گیا تھا۔ تو حالات دیکھنے چاہیے اور حالات ہی کو پیش نظر رکھ کے جو اقدام بھی کرنا ہے وہ کرنا چاہیے۔ استاذ ایک آخری چیز اسی میں ذرا ارشاد فرمائیں، میں نے کچھ جگہوں کے اوپر کچھ علماء کے ایسے فتاوی بھی دیکھے، نظر سے گزرے، کہ انہوں نے کچھ احادیث کو بنا استدلال بنا کر مستحب درجے میں ہی رہتے ہوئے ترجیح والدہ کو دی، کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ انسان پہ کس کا سب سے زیادہ حق ہے، تو آپ نے شاید ماں کا 3 دفعہ تذکرہ فرمایا۔ اسی طریقے سے انہوں نے ایک اور حدیث میں کوٹ کی ہوئی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہا کہ عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پہ سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ تو یہ استدلال جو اس طریقے سے اٹھایا جا رہا ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ 2 طرح کے استدلالات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے پیغمبر نے متعین طور پر کسی اصول کا اطلاق کر دیا، وہاں تو اگر ہم اس کی صحت پر مطمئن ہیں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی صحت اس پر مطمئن ہے، تو سر تسلیم خم، اس میں تو سوال بھی نہیں اٹھانا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ لیکن عمومی معاملات میں جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ عمومی ہی ہوتی ہیں، ان کا اطلاق حالات کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو آپ نے بیان کی ہیں، یہ بھی ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید کے بعض بیانات کو سامنے رکھ کر حضور نے بھی کسی وقت فرمائی ہوں گی، صحابہ نے بھی کسی وقت ان کو بیان کیا ہے، تو عمومی چیزوں کو ہمیشہ علم و عقل کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہاں حالات بڑا بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، یعنی ایسی ترجیحات مطلق نہیں ہوتی، ان کو ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ معاملے کی نوعیت کیا ہے، فرد کا معاملہ کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں جانتا ہوں کہ میری بیوی کی بڑی شدید خواہش، اس کے اندر دین کی طرف غیر معمولی رغبت بھی ہے، وہ اس کے لیے بڑا اضطراب بھی محسوس کرتی ہے، اس کے اندر بڑی شدید خواہش ہی نہیں بلکہ ایک طلب کی نوعیت ہے، اور مثال دے رہا ہوں میں، ماں یا باپ کو اس کا شعور بھی نہیں ہے،
یا احساس بھی نہیں ہے تو میں بیوی کو ترجیح دوں گا۔ تو اس وجہ سے اس میں یہ چیزیں دیکھنی ضروری ہوتی ہیں۔ عمومی قسم کے بیانات وہ بس عمومی قاعدے کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی بالعموم اس کو ملحوظ رکھا جائے۔ اطلاق کے موقع پر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں جو علم و عقل کی روح سے چیزیں ملحوظ رکھنی ہیں وہ بہرحال ملحوظ رکھی جائیں گی۔ بہت شکریہ استاذ، الحمدللہ آپ نے تمام سوالات سمجھا بھی دیے ہیں۔ ایک چیز میں آپ سے اس مسئلے سے ہٹ کر پوچھنا چاہ رہا ہوں، بس یہ آخری سوال ہے میرا، پھر دوسرے ساتھیوں کو موقع دیتا ہوں کہ استاذ یہ جو بگ ہسٹری سے ایک سوال کریٹ کیا جاتا ہے نا، اس بارے میں آپ نے کچھ مواقعوں کے اوپر بیان بھی فرمایا ہے، تھوڑا سا ذرا اس کی وضاحت فرما دیں کہ یہ سوال اٹھاتے ہیں لوگ خاص طور پہ ملحدین کے، جس زمانے میں ہماری زمین کو مرکز سمجھا جاتا تھا، تو یہ قرآن کا پورا پیغام کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے اور اس کی ایک بہت بنیادی اور بڑی حیثیت ہے اس پوری اسکیم کے اندر، ایک سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ لیکن اب یہ کیونکہ اتنا وسیع ہو گیا ہے کائنات کو لے کر، جو فزکس کا نظریہ ہے کہ ہم ایک کنارے کی بھی کسی آخری کونے میں پڑے ہوئے مطلب ایک ہمارا سیارہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے پوری کائنات میں، تو اب وہ تمام چیزوں کے اوپر پھر سوالات اٹھاتے ہیں کہ اب کہاں رہی وہ انسان کی بنیادی اہمیت جو کائنات میں تھی۔ تو یہ تو تمام چیزیں جو مذہب کی ہیں، اس کے اوپر پھر کوسچن مارک کریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں آپس میں میل نہیں کھا رہی ہیں۔ اب دونوں چیزیں جو ہمارا علمی مشاہدہ ہے فزکس کی بنیاد پہ اور جو مذہب کا نظریہ ہے، اس میں کہاں پر استاذ غلطی ہو رہی ہے اور اس کا کیا ذرا جواب ہے، ذرا سمجھا دیں تھوڑا۔ اس کے لیے غلطی کا لفظ کم ہے، یہ آخری درجے کی صفاحت ہے۔ اس کائنات میں باقی کیا ہے، یعنی اجرام فلکی ہیں۔ کیا یہ معلوم ہوا ہے کہ دنیا میں تو بڑی مخلوقات ہیں، ہم سے کہیں اعلیٰ مخلوقات ہیں؟ یعنی یہ حقیقت ہے کہ کائنات کا خلاصہ میں اور آپ ہیں، یعنی انسان کو جو کچھ یہاں میسر ہے حیرت انگیز طریقے سے وہ انسان ہی کی ذات میں مرتکز ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے کائنات کا خلاصہ آج بھی ہم ہی ہیں، الا یہ کہ کسی جگہ کوئی دوسری مخلوق دریافت ہو جائے، ورنہ کائنات کیا ہے، یعنی اجرام فلکی ڈنڈال پڑے ہوئے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ شعور، یہ احساس، یہ علم، یہ عقل، تو یہ کہیں کائنات کے گوشے میں پڑی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ انسان ہے۔ اس کے پیچھے حیات کی ایک پوری تاریخ ہے، ظہور ہوا ہے یہاں پر، قوت کا ظہور ہوا ہے، باقی کائنات تو مردہ پڑی ہوئی ہے، اس لیے اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ البتہ سوال اہم تھا کہ یہ کائنات پھر اتنی بڑی کیوں بنائی گئی؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ یہ میں نے تمہارے لیے جنت کا سامان تعمیر پہلے ہی بنا دیا ہے، اسی کو میں ایک نئی صورت دوں گا اور تمہارے لیے اس کو جنت میں تبدیل کر دوں گا، بہشت میں تبدیل کر دوں گا۔ یہ فردوس کا سامان تعمیر ہے۔ تو اس جواب کے لحاظ سے دیکھیے تو پھر تو میں ہی یعنی انسان ہی ہے جو تمام چیزوں کا مرکز اور محور بن جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ محض صفحات ہے، تو قابل التفات بھی نہیں ہے اس طرح کی بات۔ جی استاذ، حج سے متعلق ایک سوال ہے، وہ یہ کہ حکومت کی طرف سے یہ پابندی لگا دی جاتی ہے کہ 15 سال سے کم عمر جو لوگ ہیں وہ حج کی اس ساری عبادت میں شامل نہیں ہو سکتے، جبکہ آپ کے علم میں ہے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں وہ ذوق و شوق والا پہلو بھی دیکھا جاتا ہے انسان کا، کہ ظاہر ہے وہ ایک بڑی عبادت ہے، اس میں مشقت بھی کرنی پڑ سکتی ہے، تو وہ اس سارے معاملے میں پھر یہ عمر کی قید لگا دینا، کیا آپ اس کو انتظامی معاملے میں تو سمجھ آتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی وہاں شامل ہونے والی ہے تو انتظامات میں ایک اچھی چیز نظر آتی ہے، لیکن کیا دینی اعتبار سے اس طرح کے احکامات جاری کرنا حکومت وقت کی طرف سے، ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دینی لحاظ سے تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، بچوں کو بھی آپ لے جا سکتے ہیں، لیکن اب یہ تعداد معمولی نہیں رہی، لاکھوں لوگ ہیں، ان کو مختلف سواریوں کا اہتمام کرنا ہے، وہاں لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا اہتمام کرنا ہے، وہاں کھانے پینے کے انتظامات ہیں، نظم و ضبط کے مسائل ہیں، ان کو سامنے رکھ کر وہ اگر کوئی قواعد بناتے ہیں یا ہماری حکومتیں بناتی ہیں تو یہ وہی معاملہ ہے کہ انتظامیہ کو یہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ اس طرح کے فیصلے جب کیے جاتے ہیں تو لوگوں ہی کی بہتری کے لیے کیے جاتے ہیں،
ان میں اگر کوئی بری نیت یا برا محرک ہو تو اس وقت ہم اس پہ تنقید بھی کریں گے، اور ممکن ہے کہ علانیہ کسی فیصلے کی خلاف ورزی کرنے کا فیصلہ بھی کر لیں۔ لیکن عام حالات میں ان لوگوں کی بہبود کے لیے، ان کو سہولت مہم پہنچانے کے لیے، ان کو مسائل سے بچانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ان فیصلوں کو ماننا چاہیے اور دل سے ماننا چاہیے۔ یعنی ہمارا تعلق ہماری حکومتوں کے ساتھ بھی نصیحت، جس کو عربی زبان کی نصیحت خیر خواہی کا ہونا چاہیے۔ خیر خواہی کے جذبے سے ہم ان کے احکام کی پیروی کریں گے، اس میں ادنا درجے میں کوئی انحراف نہیں کریں گے، اور دل کی آمادگی کے ساتھ پیروی کریں گے، اسی میں خیر سمجھیں گے۔ وہی بات کہ اگر کوئی غلطی محسوس کریں گے، کوئی نیت کی خرابی محسوس کریں گے، محرکات میں کوئی ایسی چیز سامنے آئے گی تو توجہ دلائیں گے، اور اگر یہ معلوم ہوگا کہ کوئی بہتر تجویز ہو سکتی ہے تو وہ بھی پیش کر دیں گے۔ ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایسے سب معاملات میں ریاستیں، حکومتیں وہ نظم ہی قائم کرتی ہیں۔ نظم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی انسانوں کا انفرادی فیصلہ جب دوسروں کے لیے زحمت کا باعث بن جائے، ان کے لیے خطرہ بن جائے، ان کی حق تلفی کا باعث بن جائے، ان کی جان مال آبرو کو اندیشے میں مبتلا کر دے، تو پھر کچھ قواعد ضوابط بنانے پڑتے ہیں۔ پھر ٹریفک کے قوانین دیکھیے، اس میں بھی یہی چیز ملحوظ ہوتی ہے۔ تو حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر یہ پابندیاں بعض اوقات لگانی پڑتی ہیں۔ اس لیے جب لگائی جائیں تو نقد ایک الگ بات ہے، ہم تنقید بھی کر سکتے ہیں، لیکن پابندی کریں گے، اور یہ پابندی ہمارے دین کا حکم ہے۔ اجتماعی معاملات میں جب فیصلہ کر لیا جائے تو ہمارا اجتہاد بھی اگر اس میں مختلف ہو تب بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے بعض اجتماعی امور ایسے ہیں جن میں بالکل مختلف رائے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر رویت حلال ہے، عیدین کا اعلان ہے، ان کا انعقاد جس طریقے سے کیا جاتا ہے، جمعے کا معاملہ ہے، وہ آراء میری معروف ہے، لیکن مسلمانوں کے معاشرے نے ان اجتماعی معاملات میں جو فیصلہ کیا ہے یا جو فیصلہ کیا جاتا ہے، میں آخری درجے میں اس کی پابندی کرتا ہوں۔ یہ اجتماعی معاملات کا اصول ہے۔ وہ معاملات جو میری ذات سے متعلق ہیں، وہاں میں اپنے اجتہاد، اپنی رائے اور اپنے فہم پر عمل پیرا ہوں گا۔ وہ چیزیں جو سوسائٹی نے مل کے کرنی ہیں، اب مثلا مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے تو وہ تو میں گھر میں ہی پڑھ سکتا ہوں، اپنے قریب کی مسجد میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن جمعے کی نماز کا اہتمام معاشرے نے کرنا ہے، مسلمانوں کی جماعت نے کرنا ہے، وہاں مجھے ان کے فیصلوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ عیدین میں بھی ایسے ہی ہے، ان کے اعلان کا معاملہ بھی اسی طرح ہے، حج کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ یعنی حج ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے امام کی ہدایت کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اگر صحیح اصول پر ہو تو وہاں عرفات کا خطبہ اسی کو دینا چاہیے۔ اس وجہ سے وہاں پابندی ہی پابندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ بھی فرما دیا۔ اگر کسی وجہ سے ہم حج نہیں کر پاتے تو عمرہ کر سکتے ہیں، اس میں اس طرح کی پابندیاں نہیں ہوتی۔ حج کے موقع پر کیونکہ مخصوص ایام میں سب لوگوں کو اکٹھا ہونا ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حج کرنے کے لیے ذوالحج میں چلے گئے اور میں رمضان میں چلا جاؤں۔ اس کے دن متعین ہیں، اس کے مہینے متعین ہیں، وہاں اور طرح کی پابندیاں لگانی پڑتی ہیں۔ عمرہ کر لیجیے، اس کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اگر عمرہ بھی نہیں کر سکتے تو ہمارے پیغمبر نے نظر کی عبادت کو پوری امت کے لیے اس کے گھروں تک پہنچا دیا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کیجیے، یہاں تک فرما دیا کہ اس کی استطاعت بھی نہیں ہے تو کوئی محرومی کا سوال نہیں ہے۔ یہ بتایا کہ تم پہلی ذوالحج سے 10 ذوالحج تک اپنے ناخن نہ کاٹو اور اپنے بال نہ تراشو، یہ تمہارے لیے نظر کی عبادت ہے۔ جب 10 تاریخ کو تم نماز پڑھنے کے بعد یہ سب کرو گے تو گویا تم نے قربانی کر دی، اور قربانی کر دی تو گویا تم نے عمرہ کر لیا، اور عمرہ کر لیا تو گویا حج کر لیا۔ یعنی ان لوگوں کے لیے جو کسی وجہ سے استطاعت نہیں رکھتے۔ اسی وجہ سے اس عبادت کو ان 4 درجات میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ نماز پرستش ہے، روزہ اطاعت ہے، اور حج نظر کی تمثیل ہے۔ تو نظر کی عبادت کے لیے ہر آدمی وہاں نہیں جا سکتا، ہر آدمی حج کی استطاعت نہیں رکھتا، بعض لوگ اپنی صحت کی وجہ سے تحمل نہیں کر پاتے، یہ حالات کی مجبوریاں بھی ہیں۔ یہ معلوم ہے
کہ آبادی کے لحاظ سے کوٹا مقرر کیا گیا ہے، اس میں کبھی کسی کا نام آتا ہے کبھی نہیں آتا. یہ سب چیزیں ملحوظ رکھ کے ہمارے دین نے محرومی کا ازالہ کر دیا، یعنی اس کو 4 درجات میں تقسیم کر کے بتا دیا کہ یہ نہیں تو یہ کر لیجئے اور وہ نہیں تو یہ کر لیجئے. تو اس لیے یہ پوری بات ایسے ملحوظ رکھنی چاہیے. جی بہت شکریہ استاذ. ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ کی کچھ مصروفیات ہیں، تو ہم آج کی نشست کو یہاں پہ ختم کر رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. بہت عنایت.